مزید دینی بیانات سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ دیکھیے یہ سورہ ہے سورۃ الکوثر، مکی سورہ ہے۔ بعض نے فرمایا کہ مدنی ہے اور اس میں 3 آیتیں ہیں۔ ترتیب کے اعتبار سے 160واں سورہ ہے۔ دیکھیے قرآن مجید کا سب سے چھوٹا سورہ ہے نا، یہی ہے سورۃ الکوثر۔ قرآن مجید میں سب سے چھوٹا سورہ، لفظ کے اعتبار سے سب سے چھوٹا سورہ ہے۔ اور اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کے تعلق سے کچھ باتیں ارشاد فرما رہا ہے اور آپ کی شان میں بھی ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ نے ہمارے نبی کو کوثر دیا، اس کی خوشخبری دے رہا ہے، اور دوسرا فرمایا کہ آپ میرے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیں۔ تیسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی سے فرمایا کہ آپ اپنے دینی کام میں مصروف رہے، آپ تو باقی رہیں گے، آپ کا نام بھی باقی رہے گا، اور آپ کا جو دشمن ہے وہ بے نام و نشان ہو جانے والا ہے۔ اس کا 3 چیزوں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت میں فرما رہا ہے۔ تو دیکھیں انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو، اے محمد ہم نے آپ کو کوثر دیے ہیں۔ کوثر سے مراد کیا؟ مشہور قول یہی ہے کہ کوثر سے مراد حوض کوثر، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں ہے اس کو رکھا ہے۔ جنتی لوگ جب اس سے سیراب ہوں گے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امتیوں کو اپنے ہاتھ سے جو ہے اس پانی کو پلائیں گے۔ فرمایا کہ اس کا پانی جو ہے وہ دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، مشک سے زیادہ ہے نا اس کی خوشبو رہے گی، ایسا پانی ہوگا۔ جب اس پانی کی ایک مرتبہ پی لے، فرمایا کہ پھر دوبارہ اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ اور یہاں پانی پینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیالے یعنی گلاس ہے نا رکھے رہیں گے۔ اب وہ گلاس کتنے رہیں گے؟ فرمایا جتنے آسمان کے ستارے ہیں اس کے مطابق وہاں ہے نا وہ پانی پینے کے واسطے جو ہے پیالے رہیں گے، یعنی گلاس رہیں گے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس سے جو ہے اپنی امتیوں کو سیراب کریں گے۔ بعض لوگوں کو فرشتے ہے نا وہاں سے اللہ کے نبی حوض کوثر یعنی کوثر کا پانی پلاتے رہیں گے، اور وہاں پینے کے واسطے ذرے لوگ ہے نا کھڑکو رہیں گے، تو ذرے لوگوں کو فرشتے ہے نا وہاں سے دور کریں گے، وہاں سے ہے نا دور کر دیں گے، یعنی ان کو پینے نہیں دیں گے۔ اللہ کے نبی پوچھیں گے ارے یہ تو میرا امتی ہے، پانی پینے کے لیے آیا، اب کیوں اس کو ہے نا منع کر رہے ہیں؟ تو فرشتے کہیں گے اللہ کے رسول یہ صحیح میں آپ کا امتی ہے، لیکن آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، دنیا سے چلے جانے کے بعد اس نے آپ کی دین میں ہے نا کمی پیشی کر دیا، بدعت کو ہے نا شروع کر دیا، تو جس کی وجہ سے آج کا یہ دن اس آدمی کو آپ کے ہاتھ سے کوثر کا پانی نہیں پلائیں گے۔ دیکھو ذرا سوچنے کی بات ہے، پوری زندگی نبی کے نام پر گزارا لیکن نبی کی سنتوں کو چھوڑ دیا، یعنی بولے تو نبی کے دین میں نا کوئی اور چیز ہے نا ملا دیا، بدعت کو ہے نا لا دیا، تو ایسے آدمی کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یعنی ایسے امتی کو حوض کوثر کا پانی نہیں پلائیں گے۔ اگر پلانا بھی چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہے نا پلانے بھی نہیں دیں گے۔ تو اسی کو اللہ فرما رہا ہے انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے تم کو کوثر دیے۔ ایک تفسیر تو یہ ہوگی یعنی حوض کوثر۔ دوسرا فرمایا کہ کوثر سے مراد ہر خیر مراد ہے، یعنی ہر بھلائی مراد، جو بھی اچھا کام ہے فرمایا کہ وہ ہمیں تم کو دیں گے۔ تو 2 چیزیں ہو گئی، ایک مشہور قول یعنی مشہور بات جو فیمس ہے وہ ہے حوض کوثر،
اور دوسرا ہر خیر ہے نا مراد ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی ہمارے نبی کو اور نبی کے چاہنے والوں کو، نبی سے محبت کرنے والوں کو، نبی کی شریعت پر چلنے والوں کو اور ان کی سنتوں پر زندگی گزارنے والوں کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہر بھلائی سے اللہ پاک نوازیں گے۔ دوسری چیز فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس اے نبی آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے۔ دیکھو نماز کس کے لیے پڑھنا ہے؟ اللہ کے لیے پڑھنا ہے۔ قربانی کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کے لیے نہ کرنا ہے۔ تو دو چیزیں بھی اللہ کے لیے ہیں۔ تو فرمایا کہ نماز بدنی عبادت ہے اور قربانی مالی عبادت ہے۔ بدنی عبادت یعنی ہمارا بدن یوز ہوتا ہے، ہمیں کھڑتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، ہمارا بدن کیا ہوتا ہے؟ ہلتا ہے۔ اگر باڑی ہے بولے تو نماز پڑھ سکتے، اگر باڑی نہیں ہے بولے تو نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو اس وجہ سے اس عبادت کو بولتے بدنی عبادت۔ اور اسی طرح فرمایا کہ قربانی یہ مالی عبادت ہے۔ مال اگر ہے، پیسے اگر ہے تو آدمی نہ قربانی دے سکتا ہے۔ اگر آدمی کے پاس مال نہیں ہے، کیا بھی نہیں ہے، تو قربانی نہ کیسے دے سکتا؟ تو اس لیے فرمایا کہ چاہے بدنی عبادت ہو یا مالی عبادت ہو، یہ دونوں پہ کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کے لیے کرنا ہے، اللہ کے لیے ہے نا کرنا۔ تو اس لیے فرمایا کہ قربانی بھی ان لوگوں پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہو، جن کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو۔ اگر ان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے تو ان کو ہے نا قربانی دینا۔ اگر ان کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، صاحب نصاب نہیں ہے، اللہ نے ہے نا ان کو مال نہیں دیا ہے، تو ان کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ تو بہرحال چاہے نماز ہو یا قربانی ہو، دونوں میں کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کے لیے نہ کرنا ہے۔ لوگوں کو دکھانے کے واسطے کریں گے تو وہ عبادت تو ہو جائے گی لیکن اس کے اوپر ثواب نہیں ملے گا۔ قربانی مزے کے نہ ہو جائے گی لیکن اس کے اوپر ثواب نہیں ملے گا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ آیت ہے نا سمجھنے کے لیے ذرا ہم کو پیچھے جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہے نا اولاد بھی تھے، بچے بھی تھے اور بچیاں بھی تھیں۔ بچیاں ہے نا باحیات تھے، بڑے ہوئے، ان کے نکاح ہوئے، شادی ہوئی، لیکن جو بچے ہے نا بڑے نہیں ہوئے۔ بچپن میں ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہے نا لے لیا، یعنی انتقال ہو۔ جیسے قاسم ہے، طیب ہے، طاہر ہے، اور فرمایا کہ ابراہیم۔ بعض نے فرمایا کہ آپ کے نا 3 بچے تھے، بعض نے فرمایا کہ آپ کے نا 4 بچے تھے۔ جن لوگوں نے 4 کہا، طیب، طاہر، ابراہیم، اور پھر اس کے بعد ہے نا ایک عبداللہ، یہ ہے نا 4۔ بعض نے فرمایا کہ نہیں، طیب طاہر ہے نا دونوں ایک ہی، ایک بچے کا نام ہے نا 2 تھے، اس وجہ سے ہے نا یہ 4 ہو گئے 100۔ تو بہرحال جتنے بھی ہو، اللہ کے نبی علیہ السلام کے بچے بھی تھے اور بچیاں بھی تھے، یعنی مرد بچے بھی تھے، عورت بچیاں بھی تھے۔ اب جن کے مرد بچے نہیں ہوتے تو ان کو ہے نا یعنی نہیں، ان کے فیملی میں نہیں ہے، ان کے اولاد میں سے نہیں ہے بولے تو عرب میں ہے نا ان کو بطارا کر کو بولتے۔ بطرا کا تو کیا؟ نسل کٹی ہوئی، مرد بچہ ہے تو اس کی نسل چلتی سو۔ اگر مرد بچہ نہیں ہے بولے تو کیا نہیں ہوتا؟ اس کی نسل چلتی نہیں۔ تو اس کے حساب سے کون بچہ پیدا ہوا بولے تو بھی شریعت کے حساب سے کیا ماں کا نام نہیں لیتے، بابا کا نام لیتے۔ تمہارا بابا کون ہے؟ فلاں بابا۔ اب بابا کے نام سے اس کے خاندان سے اس کا خاندان جوڑ دے۔ اگر بچے ہوئے بولے تو کیا کرتے؟ شیخ ہے بابا، بچے کو بھی کیا کرتے؟ شیخ کر کو ہے نا کرتے۔ ماں ہے نا دوسری ہے بولے تو ماں کا خاندان بچے کو ہے نا لکھتے نا کون بھی۔ بابا کے خاندان سے کیا کرتے تھے؟ بچے کے ہے نا خاندان کو لکھتے۔ تو اسی طریقے سے عرب میں نا ایک دستور تھا، جہاں مرد بچے نہیں ہوتے انہوں نے سمجھے اس کا خاندان نہیں چلے گا۔ اب یہاں اللہ کے نبی علیہ السلام کے کون بھی مرد بچے نہیں ہے، تو اس وجہ سے لوگ ہے نا تانا دیتے تھے، لوگ ہے نا آپ کو تانا دیتے، ارے محمد اسے تو چھوڑو بھائی، اس کی نسل تو ہے نا زیادہ دور تک ہے نا چلنے والی نہیں، بس یہ انتقال ہو گیا تو اس کی نسل بھی ہے نا انتقال ختم ہو جائے گی، اب اس کے انتقال کے بعد ہے نا اس کا نام بھی مٹ جائے گا، تم نے کیا بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا کر کے نا عرب میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو لوگ ہے نا تانا دیتے تھے۔ اسی طریقے سے ہے نا یہ کون بولتا تھا سنے؟ عاص ابن وائل ہے نا اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں گستاخی کرتا تھا۔ ایک اور آدمی بھی ہے، کعب ابن اشرف بولتے، انہیں ہے نا مکے کو آیا ایک مرتبہ،
جب مکے کو آیا تو مکے والے سبھی ہے نا اس کے سامنے آئے، دیکھو ہمیں بیت اللہ کے نا خدمت کرنے والے، زمزم پلانے والے، حاجیوں کی خدمت کرنے والے فلاں فلاں ہے، لیکن ایک نوجوان دیکھو جس کا نام محمد ہے، انہیں تنہا رہتا ہے، اس کا کام الگ ہے، یہ ہے وہ ہے، ایسا اگر کہنا پورا ان کا بھی سنائے اور اپنی بھی ہے نا تعریف اسے سنائے، کسے؟ کعب ابن اشرف کو۔ انہیں پورا سننے کے بعد بولا تمہیں ایک اچھے آدمی، محمد کیا بھی اچھا آدمی نہیں ہے، اس کی نسل اتنے ہے، مرد بچے جو اسے نہیں ہے، ختم ہو جانے والا، اس کی نسل ختم ہو جائے گی، انہیں ہے نا انتقال ہو گیا تو اس کا نام بھی مٹ جائے گا۔ تو اس طریقے سے کعب بن اشرف نے بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں گستاخی فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے برداشت نہیں ہوا، اللہ نے قرآن مجید کی آیت کو نازل فرمایا اور کہا ان شانئک ھو الابتر، اے محمد آپ بے نام و نشان ہونے والے نہیں ہیں، یعنی آپ مٹنے والے نہیں ہیں، آپ کا دشمن ہی مٹنے والا ہے۔ اگرچہ کہ تمہارے مرد بچے نہیں ہیں، انہوں کیا بولتے ہیں جن کے مرد بچے نہیں رہتے اس کا نام ہے نا دیر تک دنیا میں باقی نہیں رہتا، اگر کو بولتے ہیں نا ایسا ہونے والا نہیں ہے، آپ بے نام و نشان ہونے والے نہیں ہے، بلکہ دشمن آپ کا ہے نا بے نام و نشان ہونے والا ہے، یعنی مٹنے والا۔ اس کا ترجمہ ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہونے والا ہے، یعنی مٹ جانے والا ہے۔ عاص ابن وائل مٹ گیا، اس کا نام مٹ گیا، کعب ابن اشرف انہیں مٹ گیا، اس کا نام ہے نا مٹ گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام میں کوئی بھی مرد بچے نہیں، لیکن آج تک بھی اللہ کے نبی کا نام کیا ہے؟ زندہ ہے۔ اور روزانہ اللہ تبارک و تعالی اذان کے ذریعے سے 5 مرتبہ نا پوری دنیا کو ہے نا اعلان کرتا ہے کہ محمد اللہ کا رسول ہے، محمد اللہ کا رسول ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام کے نام کو اللہ نے قیامت تک کے لیے باقی رکھیں گے، آج تک بھی باقی ہے اور قیامت تک بھی باقی رہے گا۔ جب تک آدمی لا الہ الا اللہ کہے، محمد رسول اللہ نہ بولے، انہیں مسلمان نہیں ہے۔ تو جب تک ہے نا اللہ کا نام باقی رہے گا اس وقت تک محمد کا نام بھی باقی رہے گا، جب تک اذان رہے گی اس وقت تک اللہ کا نام بھی رہے گا اور محمد کا نام بھی رہے گا، اور پوری دنیا میں ہے نا اللہ پاک آپ کے نام کو بلند کرتے رہیں گے۔ تو اسی کو فرمایا ان شانئک ھو الابتر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے نام کو دنیا میں باقی رکھا۔ اور اسی طریقے سے علماء فرماتے ہیں جو بھی آدمی محمد کی اتباع کرے گا، محمد کے طریقے پر چلے گا، ان کے سنتوں کو اپنی زندگی میں لائے گا، جیسے اللہ نے رہتی دنیا تک آپ کے نام کو باقی رکھا ہے، آپ کے چاہنے والوں کو بھی ان کے نام کو بھی اللہ نا باقی رکھے گا۔ تو ہمیں تاریخ میں اگر دیکھیں گے، کتاب اگر ہے نا اٹھا کر دیکھیں گے، جتنے بڑے بڑے اولیاء اللہ تھے انہوں سبھی کیا نبی کی اتباع کرنے والے، نبی کی سنتوں پر چلنے والے، ان کا انتقال ہو کر اب تک ہے نا 1000 سال ہو گئے، لیکن آج بھی ان کا نام کیا ہے؟ باقی ہے۔ کئی کو باقی ہے؟ ان کی نسبت نبی سے تھی، نبی کے نام کو اللہ قیامت تک باقی رہے گا۔ جو بھی آدمی نبی کے مطابق زندگی گزارے گا اللہ پاک اس کے بھی نام کو، اس کے بھی طریقے کو کیا کریں گے؟ باقی رکھیں گے۔ مثال کے طور پر ہمارے علاقے میں چاہنے والوں میں کیا خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ انتقال ہو کر کئی 100 سال ہو گئے، لیکن آج بھی ان کا نام ادب سے لیتے ہیں۔ خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ آج بھی ان کا نام ہے نا ادب سے لیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ ان کا نام بھی ہے نا ادب سے لیتے ہیں۔ صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ ان کا نام بھی ہے نا ادب سے لیتے ہیں۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ انہوں انتقال ہو کر ہے نا کئی سال گزر گئے، لیکن آج بھی ان کا نام کیا ہے؟ باقی ہے۔ کئی کو باقی ہے؟ یہ سبھی لوگ نبی کی شریعت پر چلنے والے تھے، نبی کی سنتوں پر چلنے والے تھے، نبی کے دین کو آگے تک پہنچانے والے تھے۔ تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نام کو ہے نا باقی رکھا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو تسلی دے رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ اے نبی آپ ہے نا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ لوگ تو آپ کو ہے نا طعنہ دے رہے ہیں اور آپ کو ہے نا گالیاں وغیرہ دے رہے ہیں، لیکن اصل میں آپ مٹنے والے نہیں ہیں، آپ کا دشمن ہی مٹنے والا ہے۔ یہاں تک ہے نا یہ سورۃ الکوثر ختم ہوا۔ تو علماء فرماتے ہیں اگر کسی کو ہے نا کسی چیز کی ضرورت ہے، یعنی اس سورت کا ہے نا فائدہ، جو آدمی سورت کو زیادہ پڑھے گا، کیا بھی گنتی نہیں، اتنے مرتبہ یہ بول کر گنتی کے بغیر بے حساب اگر پڑھیں گے اللہ اسے روزی بھی دیں گے، دولت بھی دیں گے، عزت بھی دیں گے، شہرت بھی دیں گے، ہر چیز بھی دیں گے اللہ پاک۔ بطور خاص فرمایا فجر کے وقت میں
فجر کے وقت میں ہے نا سنت پڑھ لینے کے بعد فجر سے فرض پڑھنے سے پہلے جو بیچ میں جو گیپ رہتا نہیں ٹائم جماعت کا ٹائم آدھا گھنٹہ رہتا کبھی ہے نا 20 منٹ رہتا جتنا بھی رہتا فجر کی اذان ہو جانے کے بعد سنت پڑھ لینے کے بعد فجر کی جماعت ہونے سے پہلے جو گیپ رہتا ہے جو ٹائم رہتا ہے اس وقت میں ہے نا اگر اس صورت کو زیادہ پڑھیں گے اللہ پاک اس کی برکت سے ہے نا روزی میں برکت دیں گے، اسے صحت بھی دیں گے، مال دیں گے، دولت دیں گے، شہرت دیں گے، دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی اللہ پاک اسے دیں گے۔ تو یہ ہے نا اس کا فائدہ۔ تو دیکھو یہ چھوٹا سورہ ہے لیکن یہ چھوٹا سورہ رہنے میں بھی ہمارے لیے بھی ہے نا اس میں بہت بڑا فائدہ ہے۔ کئی کو فائدہ ہے اگر ہم کو ہے نا نماز جلدی پڑھنا ہے، کہیں ہم کو ہے نا سفر میں جانا ہے، سفر میں ہے اب ہے نا نماز میں ہمیں بڑے سورے اٹھا لیے بولے تو اب ہے نا ہماری بس ہے نا چھوٹ جاتی، ٹرین چھوٹ جاتی ہے، اور اسی طریقے سے ہے نا ہوائی جہاز ہماری نا چھوٹ جاتی، پلین ہے نا چھوٹ جاتی۔ تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی سہولت کے لیے قرآن میں بعض صورتیں نا چھوٹے چھوٹے بنائے تاکہ میرا بندہ اگر اسے جلدی نماز پڑھنے کا اسے ہے نا وقت آ گیا، جلدی پڑھنے کا ہے نا اسے موقع آ گیا تو یہ چھوٹے چھوٹے سورے پڑھ کو اپنی نماز کو مختصر کر کے اپنی نماز سے فارغ ہو جائے۔ ان نعتینا ایک رکعت میں پڑھے اور ایک رکعت میں قل اولاد کا سورہ پڑھے، 2-3 منٹ میں نا نماز ختم۔ سفر میں کتنا آسان ہے۔ اگر اللہ پاک چھوٹے چھوٹے سورے نہیں رکھتا، بڑے سورے رکھتا بولے تو 10-10 منٹ ہے نا ایک نماز ہوتی، 15-15 منٹ ہے نا نماز ہوتی۔ اب ہے نا ہو سکتا ہے کہ ہے نا بس چھوٹ جائے گی، پلین چھوٹ جائے گی، کتنا مشکل ہوتا۔ تو اس وجہ سے بندوں کی راحت کے لیے، بندوں کے فائدے کے لیے اللہ نے قرآن مجید میں چھوٹے چھوٹے سورت بھی ہے نا نازل کیا ہے۔ تو بہرحال یہاں تک نا سورہ ختم ہو گیا اور اس کے بعد ہے نا سورہ کافرون ہے، انشاءاللہ اس کے بعد ہے نا سورہ کافرون